ٹھیک ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. بابا سے بلند صلاۃ والسلام پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی. لحمک لحمی جسمک جسمی، فرق نہیں ما بین بیا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل یارا رہنما. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. حمد و ثنا کے بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مصطفیٰ حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر پیر طریقت راہبر شریعت زینت بزم علماء و مشایخ اہل سنت سرمایہ اہل سنت یادگار اسلاف حضرت قبلہ و کعبہ علامہ پیر محمد صدیق نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ فاضل محتشم زینت بزم علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری منظور احمد اسد صاحب مدہ ضلع والی فاضل محتشم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی فیض الرسول نورانی صاحب مدہ ضلع والی خطیب جامع مسجد حاضہ فاضل محتشم حضرت علامہ عبدالرزاق نقشبندی صاحب مدہ ضلع والی زینت القرہ استاد الحفاظ حافظ محمد سعید جلالی صاحب مدہ ضلع والی انتظامیہ مسجد انتظامیہ محفل دیگر محبی کاوش کرنے والے اللہ کریم سب کی عقیدت محبت کو قبول فرمائے. محترم مکرم صوفی محمد ارشد صاحب انہوں نے مینو مدعو کیتا ہے میں تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہو گیا. مینو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ علماء کرام نے نال بہ کے بلکہ انہوں نے قدمہ چ بیٹھ کے میرے چند گھڑیاں اللہ تے اللہ دے رسول اور حضور دے اصحاب اور اولاد دا ذکر کرن دی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میرے واسطے یہ نجات دا سامان ہے، فخر دا باعث ہے کہ میں علماء کرام دے گلدستے وچ بیٹھا. یہ سب علم دے لحاظ نال میرے نال افضل نے، عمر چ بھی میرے نال بڑے نے، عمل چ میرے نال ہوگے نے. میں انہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرن والا نوکر خادم غلام ہاں. اللہ مینوں تے تانوں ہمیشہ علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے جڑے بچے شور کر رہے نے یا تے خاموش ہو جاؤ، تے جڑے بیٹا تسا شور کرنا ہے تے اپنے گھر چلے جاؤ. اچھا ساؤنڈ دا والیوم بیٹا بہت موٹا ہے، آواز موٹا ہے، انہوں تھوڑا جا کر دے باقی ٹھیک ہے. حضرات اسی الحمدللہ اللہ دے فضل تے کرم نال اہل سنت آ. ساڈا عقیدہ بڑا مہذب عقیدہ ہے. ساڈے مذہب ورگا کسی دا مذہب نہیں، ساڈے عقیدے ورگا کسی دا عقیدہ نہیں. او دی سب تو بڑی وجہ ہے اے وہ عقیدہ ہے جڑا اللہ نے قرآن وچ عطا کیتا ہے تے مصطفیٰ نے اپنے فرمانے والی شان وچ عطا کیتا ہے. حسیناً
جمیلا لیس کمثلہ فی الدنیا، اے اتنا حسین جمیل عقیدہ ہے، اے بھی مثل پوری دنیا تے ہے ہی نہیں، اے اپنی مثل بھی آپ ہے تے اپنی مثال بھی آپ ہے۔ حضرات اسی اللہ دی توحید تے ایمان رکھنے ہیں، تمام نبیوں تے ایمان رکھنے ہیں، تمام ملائکہ تے ایمان رکھنے ہیں، اسی صدیقین، شہداء، اولیاء، انعام یافتہ لوکاں تے ایمان رکھنے ہیں، اللہ دی آخرت تے بھی ایمان رکھنے ہیں، تے سارے نبیاں چوں افضل تے اعلیٰ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو مننے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے اصحاب نے 1,24,000 کم و بیش، اسی سارے کے غلام، ایک دے بھی انکاری نہیں، اے اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ ایک دنوں بھی چھڑ دے رہے کہ سنی نہیں رہ سکتا، سنی ہو گئے جڑا ہر صحابی دا غلام ہے، ہر صحابی دا سی نوکر غلام، 1,24,000 کم و بیش حضور دے صحابہ نے، 1,24,000 کم و بیش اللہ دے نبی رسول تے پیغمبر بھی سنت بھی ایمان رکھنے، او 1,24,000 کم و بیش نبیاں رسولہ پیغمبر وچوں 313 رسول افضل نے، انہاں 313 رسولوں وچوں حضرات 4 مرسل افضل نے، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جڑا درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت دا رستہ بھی اس لیے پڑھ دو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضرات توجہ ہوئے، قرآن اندر تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، رسولہ نے بعض سے فضیلت ادا کی دیا، انہیں جو حق ہوئے منهم من کلم اللہ، جدھر رسول کلام کیتا ہے، یعنی کہ بڑی فضیلت والے نے موسیٰ سارے اندر تذکرہ کر دیا، وچ موسیٰ دی گل آ گئی منهم من کلم اللہ، لیکن اگے اللہ فرما رہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، انہاں سارے جو حق ہوئے جڑا کئی درجے بلند بھی ہے، بالا بھی ہے، افضل بھی ہے تے اعلیٰ بھی ہے، جڑا کئی درجے بلند بالا افضل تے اعلیٰ ہے تے جتے درجیاں دی حد نہیں نا، انہوں حسین دا نانا کہندے۔ حضور سب نالوں افضل نے، خاتم النبیین نے، آخری نبی نے، گانے کی حیثیت کوئی نہیں، ایک فاروق اعظم واسطے نبوت نہیں تے جانے واسطے کتھوں ہے، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو پھر فاروق اعظم کو نبوت ملتی، حضور اللہ کی بارگاہ چرچ کرتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے، حضور آخری نبی نے تو سارے نالوں افضل تے اعلیٰ۔ 1,24,000 حضور دے صحابہ نے کم و بیش، انہاں جو 313 صحابہ جنگ بدر والے افضل نے، سارے جو جنگ بدر والے افضل نے، اور 313 صحابہ جو جنگ بدر والے نے، انہاں وچوں 10 صحابہ عشرہ مبشرہ افضل نے، اونا 10 وچوں 4 یار افضل نے، اونا جمع وچوں سیدنا صدیق اکبر افضل نے۔ حضرات اسی سارے صحابہ دے غلام،
خلفائے راشدین کی غلامی چاہ صرف چوہاں دے غلام نہیں، انہاں تو بعد جننے بھی صحابی نے طفیل دوسی تک اسی سب دے غلام۔ حضرات گرامی، جیڑا ایک صحابی دا بھی منکر ہوئے او دے خلاف تبرے بولے، جملے کسے، نظریہ غلط رکھے، او اپنا ایمان بچا نہیں پائے گا۔ ایمان او تو ہی قائم رہنا ہے جدو سارے دی غلامی دے وچ رہے گا۔ ایک دی غلامی جو بھی باہر نکلیا اپنا انہیں بیڑا غرق کر لیا۔ او دی سب کو بڑی وجہ ہے اے رتبہ کوئی چھوٹا نہیں، ایمان دیا نظرانہ جن نے حضور کی زیارت کی تھی ہے او صحابی ہے۔ عزیزوں نے غلام، اور میرا ایک جملہ اگر تسی اس جملے نو دل و دماغ کے اندر بٹھا کے رکھو، اپنی نسلوں نو سنا کے رکھو، تو پھر جویں تسی اپنے عقیدے تے پختہ رہو گے ایویں تہاڈیاں نسلاں بھی عقیدے تے پختہ رہن گیاں۔ جویں میں تے تسی اللہ دی رحمت تے امید رکھدے ہوئے جنت جاواں گے، ایویں حضرات ساڈیاں نسلاں بھی اس عقیدے تے کاربند رہیاں، او بھی جنت دیاں حقدار ہون گیاں۔ اے جملہ عین قرآن تے فرمان دے مطابق ہے۔ او جملہ اے وے اسی سارے صحابہ نال محبت رکھنے ہاں تے آل محمد نال اسی مودت رکھنے ہاں۔ نہ اسی محبت چبا رہا تے نہ اسی مودت چبا رہا، اسی محبت وچ بھی نہ اسی مودت وچ بھی نہ۔ اونچا خبرا اور حضور نے خطبہ حجۃ الوداع سرکار نے اس مقام کا خطاب فرمانے ہیں، سنا دیتا اللہ سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، سونے نہ کہہ دے کہ میں تمہیں قرآن پڑھایا ہے، اللہ کا ہر حکم تواڈے تک پہنچایا ہے، میں تہاڈی تربیت کیتی ہے، میں تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، میں تواڈے کولوں ایدی کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی فیس نہیں منگدا۔ الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں نال تسی مودت رکھیا ہے۔ قریبیاں نال مودت، قریبی صرف یہ نہیں کہ حضرت علی، حضرت زہرا، حضرت حسن، حضرت حسین، ارے پہلے خدیجہ الکبریٰ، اما عائشہ صدیقہ، پہلے ازواج پھر اولاد پھر بنات، ارے ازواج کو چھوڑ کر جتنی مرضی مودت بیان کرو تمہاری مودت بیکار ہے۔ ازواج سے محبت ہے تو اولاد سے ہے، اگر ازواج سے مودت نہیں تو پھر تمہاری اولاد سے مودت بھی نہیں۔ حضور نے اتنے قریبیاں کی گل کی تھی، اسی سارے حضور دے قریبیاں نال مودت رکھنے، آل نال ساڈی مودت ہے، اہل بیت نال ساڈی مودت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اس پٹری کو لے گئے، او بچیو چلو باہر نکلو، گھر دوڑ جاؤ، تسا شور کرنا ہے، گھر ٹر جاؤ، چلے جاؤ، ایسے بیٹھنا تو بڑے پیار نال بیٹھ جاؤ چپ کر کے، نہیں تو گھر چلے جاؤ، اچھے بچے بڑھو۔ حضرات توجہ ہوئے، بعض بدبخت لوگ کہتے ہیں اے پٹریوں لے گئے ان میں مودت نہیں۔ میں کہا کیوں مودت نہیں؟ یہ جنہاں مسلح کھوتا ہے۔ میں کہا حضور نے آپ عطا کیتا ہے، حضور دی حیات طیبہ کے اندر 17 نمازاں صدیقی اکبر نے پڑھائیاں نے، علی نے ایک بھی نہیں چھٹی، 17 دی 17 جناب صدیق دے پیچھے پڑھی ہیں۔ کوئی ایک حوالہ دے دیو کہ جناب علی نے جا کے عرض کیتی ہوگی حضور
میں دماد بھی ہاں پر ہم ہی ہاں رشتہ داری بھی ہے ایک نماز میں پڑھا دے جناب علی نو پتہ ہے حضور نے جو کہہ دیتا ہے جو فیصلہ فرما دیتا ہے جو نبوت کی نگاہ فیق کے فیصلہ کر رہی ہے نا یہ تو اچھا فیصلہ ہو رہا ہے ہی نہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں مودت سے باہر ہیں پٹری سے اتر گئے ہیں اور جنہوں میں قرآن پڑھانا آفت صحیح صاحب ناظرہ پڑھانی فسکران علامہ صدیق نقشبندی صاحب درس نظامی پڑھا دیں رشتہ دار بنا دی قبیلہ آگے کہتے ہیں حضرت صاحب تھوڑی مہربانی شکریہ ساڈا پتر پٹری چڑھ گیا ہے جنہوں اسی پڑھائیے وہ پٹری چڑھ گئے تھے جنہوں حضور پڑھا جنہوں حضور پڑھا جنہوں سرکار پڑھا اے علماء بیٹھے اے میرے نال سارے افضل ہے اور جنہوں اے پڑھا لیں او پٹری چڑھ گئے 5 ٹائم نماز پڑھے رمضان آئے روزے رکھے زکات دا پورا نصاب چیک کر کے ادا کرے او پٹری تو نہیں لیندا جنہ دے وچ کھلو کے سرکار نے کیا ہوئے قل لا سالکم نہیں اجر نبی المودۃ فی القربى او پٹریوں کیویں لے سکدے نے جنہ شریعت مصطفیٰ دے قدماں چ بیٹھ کے پڑھی بھی ہوئے تے سیکھی بھی ہوئے تے دیکھی بھی ہوئے پڑھنی تے سیکھنی ہو رہے پر ویکھنا بھی بڑا کمال ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور صدیقی سیدنا صدیقی اکبر خصوصی اجلاس کے اندر اپنے دربان کو کہنے لگے میں کمرے چ داخل ہو لگا تو دروازے تے دے پہرا میں حکومتی مشاورت کرنی ہے تو پارا دے اندر کوئی نہ آوے اے میں ایک لفظ بچ بولیا کہ تمہیں یاد ہو جائے اندر اے تسی کوئی بندہ بول رہے سارے نہیں بول رہے سارے بولو اندر اے لفظ کوئی تسا یاد رکھنا ہے تسی داتا صاحب دی نگری چ رہن والے ہو لا تعداد رحمتہ ہون داتا صاحب دے مزار دے تسی انہاں دا فیض لٹ لٹ کے کھا چلے ہو اج میں سیال کو ٹرایا تھوڑا جا فیض میرے ال بھی سٹو میں تھوڑی سبحان اللہ دی صدور صورت وچ نال لے کے جاواں حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنے دربان کو غلام ہوا کہ تو پہرا دے تاکہ اندر کوئی نہ آپ خصوصی اجلاس وچ بیٹھ گئے مجلس شروع ہو گئی اجلاس شروع ہو گیا میٹنگ شروع ہو گئی دربان پہرا دے رہے میں مودت بیان کرنی ہے بس تو سب توجہ میرے پر رکھنی ہے ٹائم بڑا شارٹ ہے میں تو نفاذ کر کے بیگم کو نفاذ کرنا ہے پھر جا کے اتھوں نکل کے علی ٹاؤن واز کرنا ہے رات دیکھ کے خطاب دیکھنے تو بس میں چاہنا اج لاہوری داتا صاحب دی نگری دے جننے سرکار دے عاشق سامنے لبن انہاں دا فیض اسی بھی لندی ہے تھوڑا جہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا اندر مشہور ہو گئے تھوڑا جہا ٹائم گزری ہے امیر المومنین دا اپنا شہزادہ آ گیا ہے آ کے دربان نال مصافحہ کیتا ہے مصافحہ کر کے اندر جان لگے دربان نے آکھیا تسی اندر نہیں جا سکتے چونکہ تواڈے بابا حضرت ابو بکر نے منع کیتا ہے انہاں کو کی آکھیا شہزادے نے میں انہاں دا بیٹا ہوں میں حاکم وقت دا بیٹا ہوں وقت دے خلیفے دا بیٹا ہوں وقت دے امیر دا بیٹا ہوں وقت دا میں شہزادہ ہوں میرے تے پابندی ہاں تواڈے بابے آکھیا ہے کوئی اندر نہ آوے تسی اندر نہیں جا سکتے ادھر بحث تے تکرار ہو رہی ہے مگر ایک شہزادہ ہو رہا ہے جیدا نام مولا حسین بندے نے وچ او میری تقریر سن کے نا سبحان اللہ نہیں آندے صرف سر لاکھیا چھڑ دے ٹھیک ہی ہے یہ دا کوئی ثواب نہیں لگا
تھوڑا جا بولو گے تو سبحان اللہ کہنا 90 نیکیاں 90 گناہ معاف 90 درجے بلند تے خدا دی رحمت حقدار تے محبت دا اظہار تہاڈا ہویا تے میں ہن تہاڈے مزاج دے مطابق تھوڑی جی گفتگو کرنا چاہنا توجہ ہوئے حضرات ازے اندر باس ہو رہی ہے تکرار ہو رہی ہے مغرب شہزادہ آ رہی ہے جدا نام مولا نا تسی سارے نہیں بولے میں مولا کہنے تسی اونچا سارا حسین کہہ دینے جڑا شہزادہ آ رہی ہے کون مولا چلو حضرت صدیق اکبر دے اجلاس دی گل بات چکرا گے پہلا جڈا تسا محبت نال پڑھیا ہے نا اے مینوں جس تے پیا کہ داتا صاحب دا فیض بول رہا ہے ذرا 10-15 دفعہ اس میں حسین بیان کر لئیے زبانہ تو حسین حسین کر کے اپنی غلامی دا کھل کے اظہار کریے تو آنے کو اس میں حسین دا نعرہ اس واسطے زبان لگا کہ بڑی عظیم ہستی ہے اپنی زبانہ دے دلاؤ اس میں حسین بیان کرو یہ کوئی عام جگہ نہیں اے یوں جنا ہے جی دی ولادت دی خبر جبریل نبی دے کول لے کے آئے او دا نام رسول نے آپ دیتی ہے وہ دا نام مولا ہاتھ ایتھے تے سینہ بھی اونچا اینج کر کے ہاتھ بھی اونچا تے سینہ بھی اونچا آواز بھی اونچی حضرات جی دے کان وچ اذان میرے نبی نے آپ پڑھی وہ دا نام مولا حضرات کیڑی اذان جڑی اذان اج بھی تواڈی اس مسجد وچ پڑھی جاندی ہے داتا صاحب دی مسجد وچ پڑھی جاندی ہے جڑی اذان اج بھی پیر مکی دی مسجد وچ پڑھی جاندی ہے جڑی اذان اج بھی حضرات جامع مسجد رحمت للعالمین علامہ شیخ الحدیث علامہ خاتم حسین رضوی صاحب دی مسجد وچ پڑھی جاندی ہے جڑی اذان اج بھی گولڈا شریف دی مسجد وچ پڑھی جاندی ہے بی شریف دی مسجد وچ پڑھی جاندی ہے حضرات توجہ بھی جڑی اذان اج بھی حضرت مجدد الوسانی شیخ سرہندی رحمت الرحمان دی مسجد پڑھی جاندی ہے جڑی اذان اج بھی حضرت حافظ محمد عثمان مروندی چولے دار سکی شباز کلندر دی مسجد پڑھی جاندی ہے جڑی اذان اج بھی مکہ شریف پڑھی جاندی ہے مدینہ شریف پڑھی جاندی ہے 3 ٹائم والی اذان نہیں 5 ٹائم والی اذان پڑھی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا حضرات جی دے کھن میں چزان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے او دا نام مولا اپنے بندے پھر بول گئے اچھی بولو او دا نام مولا حضرت تھوڑا جب مراقبے جب نکلو بات تو سی بھی مسکراؤ اس میں حسین پڑھو اچھی بولو موڑے دے ہاتھ صبح رکھ لیا جائے ان ہاتھ چنڈے دی صورت میں اس میں حسین دے نام میں لہراؤ حضرات جی دے کھن میں چزان میرے نبی نے پڑھی ہے او دا نام مولا جنہوں نبی نے اپنی زبان مقدس چسائی ہے او دا نام مولا جدی زبان رسول آپ چوسی ہے او دا نام مولا حضرات جنہوں نبی نے کنیاں نے بٹھا کیا کیا لے شلا دیا نانے دے کنیاں دے بے زلفہ پھڑ لے آج جدر کو مانے گا تیرا نانا آج ادھر ہی موڑ جائے گا او دا نام مولا حضرات جن 7 سال نانے دے کنیاں دے بے گئے مدینہ دیا گلیاں بھی سیر کی دی ہے او دا نام مولا حسین جن نے کربلا بسایا ہے او دا نام مولا حسین جن نے اکبر پڑھایا ہے او دا نام مولا حسین جن نے ابو بکر عباس سلام لائے عمر جیسے بڑا اسلام کو قربان کی گئے او دا نام مولا حسین اور جن نے 6 مال
حضرات توجہ دیا حضرت سیدنا صدیق اکبر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اجلاس نے خصوصی مشاورت نے حکومتی اجلاس ہے خلیفہ صدارت فرما رہے ہیں دربان پہرا دے رہے ہیں حضرت امیر کا بیٹا ہے اندر جان واسطے تکرار ہو رہا ہے باس ہو رہی ہے مگر ایک شہزادہ آ رہا ہے جنہا نام ہے مولا اللہ اے جڑے بندے تسی کول کول بیٹھے ہو ایتھے بچیاں دی آواز مینوں ہوندی ہے تانوں نہیں ہوندی اے جڑے کول بیٹھے ہو تہاڈی ذمہ داری ہے بچے اپنے نے کیڑا کو بولنے یہ سارے ساڈے بچے نے انہاں نوں چپ کراؤ کنٹرول کرا چھڈو اے جڑے تسی بیٹھے ہو کول تہاڈی ذمہ داری ہے ہیں حضرات توجہ ہوئے بڑی قابل غور باس تکرار جاری ہے کہ مگروں شہزادہ آ رہا ہے جنہا نام ہے مولا قریب آئے آگے مسافہ کیتا پہلے امیر المومنین دے شہزادے تک لوگ تے اختلاف بیان کر دے نا اسی محبت بیان کر دے سبحان اللہ کیوں انہاں دی آپس وچ محبتاں سن قربتاں سن رحم دل سن آپس وچ کفار دے معاملے وچ سخت سن اللہ اکبر کبیرہ آپس وچ انہاں دی قربت ہے حال و احوال دریافت کیتا امیر دے شہزادے دا پھر دربان دا مصافحہ کیتا او حال پوچھیا آپ بھی امیر المومنین نوں ملنا چاہتے سن لیکن جدوں ویکھیا پتر تے پابندی اندر کوئی حکومتی اجلاس ہے اہم مشاورت ہے آپ بھی ملنا چاہتے سن لیکن تکرار ویکھ کے آپ پیچھے واپس چلے گئے کائنات دے لوگوں ذرا توجہ دیا جے بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسین جدوں واپس ہوئی اندر سیدنا صدیق اکبر دی نظر پہ گئی امیر المومنین دی نظر پہ گئی آپ فوری بار تشریف لے آئے کائنات دے لوگوں شہزادہ حسین نے مگر چند قدم گئے کندھے تے ہاتھ رکھیا کیا شہزادیاں آج بغیر ملاقات کرن لئی واپس جا رہے ہو جناب حضرت شہزادہ حسین میں نہیں امیر المومنین جتے پتر نوں ملاقات دی اجازت نہیں پابندی ہے وہ تے حسین کی بھی اندر جا سکتے ہیں جناب امیر المومنین دا جملہ اتنا خوبصورت جملہ ہے سنو گے دل باغ باغ ہو جائے گا مودت محبت وچ تسی سرشاری رہو گے حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول امیر المومنین نے آکھیا یا حسین او میرا پتر او میرا پتر پترا تمنیاں لائیاں جا سکدیاں نے او میرا پتر پر تو انو دے رسول نے اپنا پتر آکھیا ہے دے حضور نے اپنا بیٹا آکھیا حضور نے فرمایا میری بیٹی دے بیٹے اے میرے بیٹے نہیں تسی جدوں چاہو آ بھی سکدے ہو ملاقات کر بھی سکدے ہو مرضی نال جا بھی سکدے ہو حضرت صدیق اکبر دے جنابے والا آپ نے دسیا لوکاں قیامت تک بڑے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ساڈے متعلقہ عجیب قسم کے خیالات بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرن گے لیکن اسی آپس وچ رحم دیا رب نے جو قرآن وچ فیصلہ دے دیتا ہے جو اعلان دے دیتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ادھر دے پاس بڑا طویل موضوع ہے سانوں جڑا درس ملی ہے اسی وہ بیان کر رہے ہیں حضرات کے چلے تو فاروقی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات نے مبادلہ بیان کر دی ہے آپ کی مرد جلوہ کر رہے خطاب کر رہے ہیں داستان دے واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں مبادلہ کا توجہ دیا گیا حسنین کریم ہے انہوں نے دیکھا ایک اندر ساڑھے نانے لائے اتنے فروقی آسم نے حسنین کریم نے آکھیا امیر محترم تسی نیچے آ جاؤ
جناب فاروق اعظم نے منٹ دے بڑی دور دی گل سیکنڈ بھی نہیں لایا نیچے آ گئے اے بھی نہیں آکھیا اڑاؤ بچیو تسی شہزادے ہو تسی بچے ہو تسی چھوٹے ہو ایتھے بیٹھ جاؤ تقریر مکے گی پھر گل ہوئے گی نا نا حضرت فاروق اعظم نے منبر پہ بیٹھ کے اے بھی نہیں آکھیا میں شریعت تواڈے نانے دے قدماں چ بیٹھ کے پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے سیکھی بھی ہے دیکھی بھی ہے آپ ہے جو تقریر تو بعد گل ہوئے گی نا نا حضرت عمر دے زیر وچ کی ہے کلا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ نے حکم دے دیا نبی بیان کر دیا عمرہ دی حد نہیں لائی عمرہ دی قید نہیں لائی کہ یار دا بچہ چھوٹا ہوگا تے مودت نہیں کرنی وڈا ہوگا تے مودت کرنی ہے عمرہ دی حد کوئی نہیں عمرہ دی قید نہیں لائی عمرہ دی بندش کوئی نہیں جناب عمر دے زیر میں چھایا نبی نے فرمایا الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں نال مودت کریا جے اے تو بڑا کیڑا قریبی ہے جنہوں نبی زبان چسائی بھی ہے چوسی بھی ہے جناب عمر نے فوری منبر چھوڑ دیتا ہے علماء کرام تشریف لے آئے نے اگے تشریف لے آؤ جگہ ہے جتنے علماء کرام آ رہے ہیں اگے تشریف لے آؤ تسی تے ساڈی محبت دا مرکز ہو تشریف لے آؤ قبلہ پیر محمد صدیق نقشبندی صاحب بھی تانوں محبت نال ویکھ بھی رہے ہیں تے بلا بھی رہے ہیں آ جاؤ حضرات توجہ دیا جی بڑی قابل ہو حضرات حضرت عمر فاروق بیٹھ گئے حسنین کریمین طیبین طاہرین سامنے آگے جائیں گے جناب فاروق اعظم نے آکھا میں مودت بیان کر رہے ہیں جناب حضرت فاروق اعظم کون فاروق اعظم جی بولو فاروق اے بڑا متبرک نام اونچی بولو فاروق اے بڑا عالی نام حضرات مفتی احمد یار خانیمی گجراتی رحمت الرحمان نے کتاب شان حبیب الرحمان اندر لکھی ہے جڑے بندے نوں بعد پریزی دیاں خواباں ہون مچھاں نظر آون ٹھوئے نظر آون سپ نظر آون رات نوں سُتیاں کالے کپڑے نظر آون بیڑیاں والیاں شخصیات نظر آون اور رات نوں سون لگیا اپنے پیٹ اُتے شہادت والی انگلی نال یا عمر لکھے میم دے درمیان میم گنوا کے اگے رے کر دے اونوں سُتیاں بعد پریزی دیاں خواباں نہیں ہون گیا یعنی ٹھوئے نظر نہیں ہون گے سپ نظر نہیں ہون گے کالے کپڑے والے بندے نظر نہیں ہون گے اندھیرا نظر نہیں آئے گا قبرستان نظر نہیں آئے گا بد پریزی دیاں خواباں نہیں ہون گیا حضرات ایک ہور گل ہے اے نام بڑا متبرک ہے گلی چ لے کے لا دیو دکان تے لے کے لا دیو چوک وچ لے کے لا دیو حضرات بڑا سا لے کے لا دیو امیر المومنین عمر فاروق فاروق اعظم بڑا سا بورڈ لے کے لا دیو حضرت فاروق اعظم دا نام لے کے لا دیو پہلی گل میں قسم پڑھ کے بیان کراں گا اگلی گل میں اپنے وجدان نال بیان کراں گا حضرت عمر فاروق دا نام امیر المومنین عمر فاروق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لے کے لا دیو اللہ دی قسم ہے اتوں دی شیطان نہیں لنگے گا تھلوں دی بے ایمان بھی نہیں لنگے گا نام بڑا متبرک ہے اس واسطے اونچی بولو فاروق 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 اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن یا حسین اے منبر بھی تواڈے نامے دا مسجد بھی تواڈے نامے دی ہے جہان بھی تواڈے نامے دا ہے اے جڑا فاروق اعظم تواڈے سامنے بیٹھا ہے اے خداہم بھی تواڈے نامے دا ہی ہے حضرات سانو تے جڑا درس ملی ہے اسی بیان کر رہے ہیں عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگو سارے پڑھ لو عظمت اہل نبی سارے پیسے تواڈے پاسے آ گیا بس
علماء نو دینے چاہیے نے لینے نہیں چاہیے. میں انہاں دا نوکر ہاں خادم ہاں جتے خادمیت ہوے اوتے پھر اندروں بھی خادمیت ظاہر ہونی چاہیے. خادم تو ایسائیاں درویش نعرہ تکبیر یار نعرہ مارو صاحب دیکھو کتنا پسینہ آ گیا سانس بھی آ جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان صحابہ شان اہل بیت شان اہل بیت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حضرات توجہ دیا آج میں چاہنا جنہیں نوجوان بیٹھے ہو تسی سارے عقیدہ دے دھار کرو. بزرگ اپنی مرضی نال نوجوان میری مرضی نال تھوڑا جو اچھا پڑھو. عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا. حضرت جوان سارے نہیں بولے جوان بول کے آکھو عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا. عظمت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آدھیا نے حضور میرے بعد تشریف لے آئی تو سرکار نے فرمایا سلمہ میں کمرے جے داخل ہونے لگا دروازہ بند کر دے فقی والی چادر اوڑھ کے میں بیٹھ نزول ہونا ہی تو دروازے دے دیکھ پہرا پتہ کیوں اندر ہے کوئی یاد رکھتا ہے تقریر تو ہر سال عید دیا تکبیراں بھی دسنیاں پہنیاں جنازے دی نیت دسنی پہنی ہے. صرف ایک گل دی پریشانی ہے تسی طلاق دین تو پہلا نہیں سانو پوچھ دے دے کے سانو پوچھ دے انہوں واپس لیا نہیں گئے کدی وہ بھی سانو دین تو پہلا پوچھو کہ تواڈے گھر لڑائی نہ پوے حرام کاری نہ ہوئے بدکاری نہ ہوئے رشتہ داری میں ظلم و ستم نہ ہوئے تے دوری نہ ہوئے بلکہ دین تو پہلا پوچھو تے قربت ہی قربت رہے. لیکن ایک دفعہ میرے نال محبت نہ پڑھو پھر میں آگے پڑھا تے جنہیں جوان بیٹھے ہونا ایک دفعہ پڑھ چھڑو. عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا. حضرت ام سلمہ کے لیے سرکار اندر چلے گئی دروازہ بند ہو گیا میں باہر سین وچ پہرا دے رہی ہوں. پتہ کیوں اندر کوئی نہ جائے آدھیاں نے کوئی نہیں آیا مگر ایک شہزادہ آیا ہے جیدہ نام آلہ حسین شہزادہ حسین آئے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ ام سلمہ کے لیے نے انہاں آگے میں نے دوڑ کے میں نے جبھا ماریا میں پیار کر دی رہی تو جدو میں پیار کر دیا بیٹھیا حسین پاک میرے کلامے چ باہر نکل گئی تو اس دروازے دے ہاتھ رکھیا جس کمرے چ حضور میں انج لگ لے جی میں حسین نو علم حضور تھئی نے حضور سے کمرے چ حضور تھے. حضرت ام سلمہ کے دیا نے شہزادہ حسین نے دروازے کا ہاتھ رکھے اے توجہ دیا میرے والے انج دروازے تے ہاتھ رکھیا تے حضرت ام سلمہ کے دیا میں کول کھڑی ہوں انج کھول دیتا دروازہ
سبحان اللہ نہیں کہنا. لو دوبارہ آندیاں میں کول کھڑی ہاں, چھوٹی جنی عمر شہزادہ حسین دی, چھوٹے چھوٹے ہاتھ اینجو نہ ہاتھ رکھیا, میں روکیا ہی نہیں, انہاں دروازہ سارا کھول دیتا. شہزادہ اندر چلا گیا, میں روکیا ہی نہیں, میں ٹوکیا ہی نہیں, میں کیوں روک دی. حضور فرمایا سی کوئی نہ آوے, حسین کوئی تے نہیں نا, اینو رسول نے اپنا آکھیا عظمت اللہ اکبر کبیر. حضرت ام سلمہ کہندیاں نہیں روک دی تے کہاں جے کوئی ہوندا ہے, روک دی تے کہاں جے کوئی ہوندا, حسین کوئی تے نہیں نا, اے تے رسول دا اپنا الحسین منی وانا من الحسین. حضور فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں, ایسے واسطے سی غلامی کر کے آنے یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی. حضرات کون حسین؟ کربلا دی زمین 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات, پچھلی رات دا وقت امام خیمے دے اندر تلاوت فرما رہے ہیں, امام تلاوت کر رہے ہیں, باہر ایک جنا ہے اونچی ساری آواز دے کہہ رہی ہے اے سخیاں دا بوئے, اے وہ کبھی کوئی خالی نہیں مڑیا, یا حسین تسی بھی سخی, تہاڈا ویر حسن بھی سخی, تہاڈا نانا بھی سخی, تہاڈا پاپا بھی سخی, تہاڈی ماں بھی سخیا, تہاڈی امشیر بھی سخیا, ایک قبیلہ ہی سخیا دے جڑا آئے چولیاں پر کے لے کے گیا ہے. امام کو خیال آیا کون ہے باہر, دشمن نے 4 چفیریوں گھیرا پائے ہے, یہ باہر اس ٹائم کون ہے؟ اس خیال نہ امام خیمے تو پردہ چکیا تو باہر آئے, اگے ایک جنا ہے اے توجہ دے, وہ کھلوتا ہے ہاتھوں دے بندے اینج ساروں دا نیچے اینج ہاتھ کر کے کھلوتا ہے. امام آئے تو امام نے فرمایا ہو رہے اگوان دا جی آقا. فرمایا کدھر آیا؟ حضور غلطیاں ہو گئی ہیں, معافی لین آیا. امام نے ادا ہاتھ کھولیا, کھول کے سینے لا لیا, فرمایا ہو جا, اللہ تیرا اتھے بھی رکھا ہوئے, اللہ تیرا اگے بھی رکھا ہوئے. کتاب دا نام ہے اخبار ماتم, کتاب دا نام ہے اخبار ماتم. او دے وچ لکھے ہے ہور بغیر حساب تو جنت جائے گا, کتاب غیراں دی ہے. حضرات توجہ دیا جائے, رافضیاں دی کتاب ہے جی اندر لکھی ہے اور بغیر حساب تو جنت جائے گا. میں کہ کیوں؟ آندے نے حسین نے سینے لا لیا ہے, اور بغیر حساب تو جنت جائے گا. میں کیوں اسی مان لینے جنہوں حسین سینے لائے وہ بغیر حساب تو جنت جائے گا. پہلا انہوں تے جنتی منا جنہوں حسین دے نانے نے آج بھی یہ چلو زائن وردے اپنے سینے دے نال لایا ہویا. نعرہ رسالت, نعرہ
حضرت گرامی ذرا توجہ دیا جائے. اگے لکھیا ہے اس کتاب کے اندر 40 میل دائیں بائیں اگے پیچھے کربلا دے رہن والے بغیر حساب تو جنت چ جان گے. اینی گل ہی نہیں, اگے ہور کی لکھے ہے 40 میل دی جتے حد اس حد دے ایک قدم اس پاسے ہوئے ایک قدم دوسرے پاسے ہوئے ہے. وہ بندہ ایک قدم اس حد میں رکھ کے باہر نکل جائے وہ بھی بغیر حساب تو جنت جائے گا. اگے کی لکھی ہے کوئی گھوڑ سوار ہوئے یا کسی سواری دے سوار ہوئے اس سواری دا ایک پیر چما چوں ایک پیر اس حد میں داخل ہو گیا ہے وہ دے سوار جڑا ہے وہ بغیر حساب تو جنت جا داخل ہوئے گا. میں کیا کیوں ہم نے کربلا دی زمین دی نسبت خون حسین دی نسبت خون علی اکبر دی نسبت خون عباس دی نسبت خون ابو بکر دی نسبت خون عمر جناب علی دے پتراں دی نسبت خون علی اصغر دی نسبت اور میں کیا 40 میل تک رہن والا بغیر حساب تو جنتی اس حد وچ ایک پیر رکھ کے باہر چلا جائے بغیر حساب تو جنتی او پہلا انہاں نوں تے جنتی میں جڑے حسین دے نامے دے روزے دی حد دے وچ آرام پہ کر دے پہلا انہاں نوں تے جنتی منو ایک دا نام اللہ سبز گنبد دے اندر جو بچنی سکھا کملی والے دے یاراں دے کمیا گئی. سبز گنبد دے اندر جو بچنی سکھا کملی والے دے یاراں دے کمیا. حضرات دے پاس کر دے رواں بڑا طویل موضوع ہے. کربلا دی زمین میرے امام علی مقام دے جان نثار کدھرے جابری شہزادے کدھرے حضرت ہور دا بیٹا علی اکبر ہور دے اپنے سکے پتر دا نام سی علی اکبر وہ بھی کربلا چ شہید ہوئے. کدھرے جناب سیدہ زینب دے چھوٹے چھوٹے لال کدھرے امام حسن دی نشانی امام قاسم عباس علمدار جناب ابو بکر جناب عبداللہ جناب عمر ابن علی اور پتھر تبوت کٹنا رہے ہو پتھراں دے نام تے پورے لکھو. اے بڑی اہم گل میں کر چلے ہوں جدو پتھراں دے نام پورے کرو گے لکھیا جائے گا ابو بکر ابن علی عمر ابن علی عباس ابن علی عبداللہ ابن علی. اوے لاکا اسی پاک علی دی ساری اولاد دے غلام اسی نسل فاطمیہ دے بھی غلام اسی نسل علی دے بھی غلام. حضرات توجہ دیا جے انہاں دی شہادتاں کربلا وچ ہویاں نہیں. حضرات کدھر جوان علی اکبر شہید ہوئے نہیں اسلام دی خاطر. میرے امام علی مقام حضرت امام حمد اللہ شہزادہ بھی کربلا سے شہید ہوئے. میرے امام نے خود اپنی جان کا نذرانہ کربلا دے اندر اسلام دی خاطر قرآن دی خاطر میرے تے تیرے ایمان دی بچا دی خاطر امام نے اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے. کل کنبہ قبیلہ جدو شہید ہو گیا امام پاک شہید ہو گئے. یزیدیہ نے نعرہ ماریا جشن دا انہاں کے خیمے لوٹ لو سجدہ زینب بولیاں ویابت جی بکھو فرمایا دروازے تے ہو یزیدیاں نو کہے او اللہ دا امتحان سی امتحان مک گیا ہے ہن نبی دی آل نو بد دعا تے مجبور نہ کریا جے انہاں خیمیاں وال نہ ودیا جے جنہ خیمے دے اندر پردے دار بیبیاں رہندیاں نے. بعض بدبخت لوگ آندے نے سجدہ زینب نے دوپٹہ اتار دیتا بال نوچے چہرے تے ہاتھ ماریا سینہ کو بھی کی تھی. جلا دو ایسی کتاب کو کاٹ دو ایسی زبان کو جس سے توہین آل رسول ہو. ہم نہ ایسی طریق کو مانتے ہیں نہ ایسے خطیب کو مانتے ہیں نہ ایسے ساکر کو مانتے
مانتے ہیں، ہم صرف اسے مانتے ہیں جس کی زبان سے، جس کی کتاب سے عزت عظمت آل رسول سے۔ حضرات جنہ خیمے چ بیبیاں پاکاں رہندیاں سن، ایک خیمے نوں بھی اگ نہیں لگی۔ غلاماں دے خیمے دور سن، وہ کسی نے پڑھیا ہونا ہے کتاباں چ خیمے نوں اگاں لگیاں، تو غلاماں دے خیمے سن جڑے دور سن۔ جنہ خیمے چ بیبیاں پاکاں رہندیاں نے نا، انہاں خیمیاں نوں اگاں حضرات شام پہ گئی، یزیدیاں کو اٹھنی ذبح کی تھی، او دا گوشت بنایا پکایا کھان لگے تے کڑوا۔ حضرت بیمار زین العابدین نے پوچھا، آپ نے فرمایا دی نشانیاں دسو، کیڑی جانور ذبح کیتا جائے؟ اونٹنی ذبح کیتی ہے، گھوڑا نہیں، سمجھے تسی بھی نہیں، اونٹنی ذبح کیتی۔ انہاں نے کہا اونٹنی تہاڈی کو بیمار سی؟ آکھیا کوئی بیمار نہیں سی۔ کیڑی ذبح کیتی جلدی قد کاٹ کے نشانی دسو۔ انہاں نے دسی، انہاں نے کہا میرے ویر علی اکبر دی سواری سی، انہوں خام لاحق ہویا ہے، او دا پتا پھس گیا، تھوڑے کھان دے قابل ہی نہیں ہوئے۔ سارے یزیدی دفع ہو گئے، سو گئے، نہیں ستی تے حسین دی بہن زینب نہیں ستی، ازواج حسین نہیں ستیاں۔ اے انہاں بہناں نوں کیویں نیندراں پین جنہاں دے بھراواں دے لاشیں بے گورو کفن پے ہون، والا بہناں نوں بھی کدی نیندر آئی ہے؟ انہاں بیویاں نوں بھی کدی نیندر آئی ہے جدا سہاگ اجڑ جائے تے بے گورو کفن لاشا پیا ہوئے؟ سارے سو گئے نہیں، اوے دنیا والے خاندان رسول لئی اے جناب والا پاک بیویاں جاگ رہیاں نہیں، اللہ دی حمد و ثنا و ثنا چ مشغول نہیں۔ ایک بیمار آپا دئی، اوے دنیا والے ذرا توجہ دیا جے، پچھلی رات دا ویلا ہویا، جناب سجدہ زینب آندیاں نے بے بیمار آپا جی پھپھو جان حکم ہو گئی، فرمایا ذرا باہر نکل، وے کوئی یزیدی درندہ جاگدا تے نہیں پیا۔ اے پھپھو جان کی کرنے، وے پترا میں ویر دے لاشے تے جانا چاہنی ہوں، میں ایک دفعہ ویر نال ملاقات کرنا چاہنی ہوں، میں ویر دا لاشا ویکھنا چاہنی ہوں۔ اوے سید بیمار آبد باہر آئے نہیں، دائیں بائیں ویکھ کے اندر کہے نے پھپھو کوئی یزیدی درندہ نہیں پیا جاگدا۔ سیدہ زینب رات دی طریقی دے اندر چادر اڑی ہے، جسم ڈھانپیا باہر نکلی۔ اوے لاہور داتا صاحب دی نگری چ رہن والے علامہ محمد پیر محمد صدیق نقشبندی صاحب دی صدارت وچ بہن والے چشتی دی گل سن گئی، دلاں چوں اتار کے رکھیا جے، نسلاں نوں سمجھا کے رکھیا جے، پھر گمراہ نہیں ہون گیاں۔ اور جڑی بی بی رات کی طریقی کے اندر اپنے پردے دا خیال پئی کر دیے، اس صبح دی روشنی وچ پردے دا کتنا انتظام کر دی ہونی ہے، کتنا اہتمام کر دی ہونی ہے۔ اوے دنیا والے ہو، سجدہ زینب رات دی طریقی اندر چادر اوڑی ہے، چادر اوڑ کے میدان ول گئیاں نہیں، اگے لاشاں تے ڈھیر لگے ہوئے نہیں، کدی سائیڈاں تے جگہ ملدی ہے، کدی لاشاں تے اتوں دی گزردیاں نہیں، چلدیاں چلدیاں ویر دا لاشاں پیاں لبدیاں نے۔ ایک لاشا نظر آیا جدا دھر موجود ہے، سارے کوئی نہیں، ویکھیا تے سید حسین دا لاشا ہے۔ سیدہ زینب نے مدینے وال منہ کر کے آکھیا نانا جی ذرا حسین دی خبر لیا جے، اے نانا جی جدی گردن میں تسی بڑا چوم دے رہے ہو، اس گردن دے کربلا وچ خنجر چل گیا ہے۔ نانا جی ظالماں نے ظلم دی اخیرے کیتی ہے، میرے ویر دی گردن کٹ کے سر اتار کے نال لے گئے نہیں، میں نانے نو دکھڑے سناواں کی جا کے، نانا جی میرا حال ویکھو، اے کیتی جو امت ساڈے نال ویکھو۔ او دنیا والیو سجدہ زینب ویکھیا ویر دے لاشے دے سینے تے نیزے تے تیر پوست ہوئے نہیں، مدینے وال منہ کر کے آندیاں نہیں، اے نانا جی ظالماں دی پیاس نہیں بجھی، میرے ویر دی گردن کٹن دے بعد سینے تے نیزے پوست کر دے رہے نہیں، تیر پوست کر دے رہے نہیں، اے نانا جی ظالمہ ظلم دی اخیر کر دیتی ہے۔ سجدہ زینب نے ایک ایک نیزہ کر کے کٹی ہے، ایک
ایک ایک تیر کر کے کٹ دیتا ہے. حضرات آہستہ آہستہ قدمہ ول گئیاں نہیں, قدمہ وچ ایک سر پیا گئی. اوے لوگوں کے چھوٹا جہا گھر موجود ہے. سیدہ زینب قریب ہوئیاں, او ویکھیا سیدہ سکینہ اپنے بابے دے پیراں سرہانا بنا کے ستی ہوئی آرام پئی کردی ہے. سجدہ زینب قریب ہوئیاں نہیں, قریب ہو کے سجدہ سغرا نو پکڑی ہے, گود وچ لے لیا, ہوش دلائی ہے. نی سکینہ ہوش کر, نی سکینہ ہوش کر. جدو ہوش آیا نی سکینہ تو تے خیمے چ بے ہوش پئی سی. کربلا چ کدوں آئی ہے؟ آندی ہے پپو میں بابے دی شہادت سن دیا خبر میں بے ہوش ہو گئی, لیکن شامہ پئیاں جدو مینوں ہوش آیا خیمے چ میں بابے نو لبدی رہی ہوں, مینوں کسے خیمے چ بابا نظر نہیں آیا. میں روزانہ بابے دے سینے تے سر رکھ کے سوندی سا, اج میں خیمے چ بابے نو لبدی رہی, مینوں نظر نہیں آیا. میں کربلا چ نکل آئی ہوں, لاشاں دے ڈھیر لگے سن, بابے دا لاشاں لبے ہے, گھر موجود ہے, سارے کوئی نہیں. اے پپھو ذرا اے دس میری ابو دا سارے کتھے وے؟ اے میری پپھو ظالم میری ابو دی گردن کٹ کے سارے کتھے لے کے گئے نہیں. پپھو دسنا میں بابے دا سر لیا کے نال رکھا. اے میری پپھو میری ابو دا سر کتھے وے؟ میں آئی سا میں سلفا نو کنگی کر دی ہتھاں نال, اپنے ہتھاں دیاں انگلیاں وچ داخل کر دی. اے میری پپھو میرے ابو دا سر نظر نہیں آ رہا. سکینہ عرضیاں کر رہی ہے, سجدہ زینب صبر دا دلاسا دے رہی ہے. جناب سکینہ دیا نے پپھو میں بابے دے سینے تے سر رکھ کے سونا چاہنی سا. سینے دے نیزے تے تیر پوست سن, اندے سر رکھن واسطے جگہ نہیں ملی. ایک نیزہ میں کٹنا چاہیا, میں زور لایا میرے کلوں نہیں نکلیا. عمر چھوٹی طاقت تھوڑی, اے میری پپھو میرے کلوں نیزہ نہیں نکلیا, تیر نہیں نکلیا. 3 دن دی پیاسی بھی سا, تھکاوٹ نال چور بھی سا. اے میری پپھو مینوں بابے دے پیر خالی نظر آئے نے. میں بابے دے پیر چومن لگ پئی, میں اپنے رخسار بابے دے قدماں نال مس کرن لگ پئی. اوے دنیا والیو پتر پیر چومن تے گل کچھ ہور ہوندی ہے, پر جدو تیاں پیراں تے ڈگ جان اوے تو گلاں کچھ ہور ہو جاندیاں نے. اوے دنیا والیو سجدہ سکینہ آندی ہے, اے میری پپھو میں بابے دے پیراں نو چومدی رہی, اپنے رخسار مس کردی رہی ہوں. پتہ نہیں کدوں اکھ لگ گئی, میں سو گئی ہوں. اچھل کے گود چ باہر آ گئی ہے, آندی ہے ہاتھ بن گئے. اے میری پپھو جان جے اجازت دے رات دیاں 2 گھڑیاں رہ گئیاں نے, اجازت دے مزید 2 گھڑیاں میں بابے دے پیراں نو سرہانا بنا کے سو لواں. اوے سجدہ زینب دی خواہ نکل گئی, سیدھے لا کے آکھیا نہیں چل خیمے چلیے. بچی آندی ہے پپھو میرا خیمے جی نہیں لگدا, میں بابے کول رہنا چاہنی ہاں. ظالم سر لا کے لے گئے, صبح پتا نہیں میرے ابو نال کیویں دا سلوک کرن. اے میری پپھو اوے دنیا والیو سجدہ زینب نے ننھی جی سکینہ نو سیدھے لائے, لے کے خیمے نکل گئیاں نہیں. حضرات دن چڑھیا, اوے ظالم ظلم دی اخیر کیتی ہے. او سید حسین دا سر نیزے تے چڑھا دیتا ہے, پر واہ حسین تیری عظمت نو سلام, واہ حسین تیرے کردار نو سلام, واہ حسین تیری قربانی نو سلام, واہ حسین تیری سوچ نو سلام, واہ حسین تیری عزت و عظمت نو سلام. او نیزے تے چڑھ کے بھی سید حسین نے قرآن دی تلاوت کر کے دسیا, لوگوں قرآن وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
دنیا والے ذرا توجہ دیا جائے سید حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا اللہ اکبر تے باز کرا ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن توجہ دیا جائے وہ اس ظالمانے دن چڑھیا ہے سار نیزے تے چڑھا دیتے گئے وہ سواریاں آئیاں وہ پاکا بی بیاں طیب بی بیاں آل رسول دیاں اے پاک بی بیاں ننگیاں پشتہ سے سوار کیتا گیا ہے اوے سلم دی اخیر ویکھو اوے پاکا بی بیاں سواریاں دی ننگیاں پشتہ سے بٹھایا گیا ہے اوے ظالمہ سلم دی اخیر کیتی اس قافلے نو پہر کے حضرات کوفے دی طرف روانہ کیتا گیا ہے چل دیا جدے قافلہ کوفے پہنچے ہیں کوفے دے لوگ نکل آئے بازار خواتین چھتاں نے چڑھ گئیاں سینہ کو بھی کر لگ گئی سیدہ زینب نے آکھیا شہیداں دا ماتم نہ کرو لیکن کتھوں بعد آؤں حضرات نے باس کرے کہ لہذا موضوع ہے لیکن ابن زیاد نے دربار دے اندر سر حسین نو رکھیا گیا ابن زیاد نے اپنی چھڑی دے نال حضرت امام علی مقام دے لباں نو لگا کے آندا ہے اے دے نال انکار کیتا ہی میری بہن دا امیر شام دی بہن دا یزید دی بہن دا انکار کیتا ہی اوتھے کہ صحابی بیٹھے سن انہاں کیا ہے پلیتا اپنی پلیت چھڑی ہٹا لے اے نال لباں نو میں ویکھی ہے رسول نے کتنی دفعہ بوسا دیتا ہے ظالمہ چھڑی ہٹا پلیت چھڑی ہے تیری ارادے تیرے پلیت میں ہٹا چھڑی ایک بڑے مقدس لب نے نبی نے چومے نے اینا لبا نے رسول نے چومے آئے اوے دنیا والے ہو سید حسین دا سری انور ابن زیاد دے دربار وچ ابن زیاد فرماتا ہے اٹھاؤ سار نیزے دے رکھو ملک شام یزید کی بارگاہ چ لے جاؤ امیر شام کو لے جاؤ حضرات ظالمہ نے پھر سار نیزے تے چڑھایا سفر جاری ہویا رستے کے اندر ایک مقام آیا ایک علاقہ آیا اوتھے انہاں پڑاؤ ڈالیا اوتھے قریب خولی دا مکان سی خولی نے عمر ابن سعد نو آکھیا آج مینوں اجازت دیو سر حسین میں محفوظ رکھا گا اپنے گھر لے جانا حضرات عمر ابن سعد نے اجازت دے دی سر حسین لے کے خولی گھر چلا گیا حضرات جدو گھر پہنچیا رات دا کافی حصہ بھی چکیا سی انہیں اپنے گھر دے تندور دے اندر سری انور رکھ دیتا ان کو تندور ڈھام دیتا ہے دی بیوی نے پوچھیا ایک دا سر لے کے آئے آندا میں امیر شام دے باغی دا سر لے کے آیا دن چڑھے گا امیر شام کو لے کے جاواں گا انعاموں کی انعام لبے گا سو جا اور گھر والے سارے سو گئے تہجد دا ویلا آیا خولی دی بیوی اٹھی وضو کرن واسطے ویکھیا تندور وچوں نور دیاں کرناں پیاں نکلدیاں نے اونے اوتے پردہ ہٹایا وچ ویکھیا تے سر حسین باہر کڈیا چہرہ صاف کیتا ہاتھ بن کے آندی ہے یا حسین معاف کریا جے اے چ میرا کوئی قصور نہیں میں وعدہ کر دیا ہنے میں ظالم شخص نو چھوڑ کے چلی جاواں گی اے نال میرا کوئی تعلق نہیں اے دنیا والی خولی دی بیوی اندر گئی خولی نو جا کے ٹھنڈے مار کے جگایا او تو گرانا صحیح میں امیر شام دے باغی دا سر لے کے آیا ظالم آئے ہو گئے او تے سر حسین میں تورے فروغی چمرہ کرن گئی سا اوتھے میں انہاں دی زیارت کیتی سی اے تے پاک حسین میں جدو سر حسین ویکھیا مینوں جناب زہرا پاک غمگین نظر آئیاں نے پریشان نظر آئیاں نے خولی دی بیوی نے خولی تے لان تان کی کیا دفع ہو آج تو میرا تیرا کوئی تعلق نہیں
کہہ کے مکان چ باہر نکل گئی خولی دے مگر گیا آوازاں دیندا رہیا لیکن انہیں آخیا نہ میں وعدہ کر لیا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں جڑا حسین دا نہیں وہ میرا بھی نہیں حضرات توجہ دیا جے آج بھی اس گل تے کاربند رہو جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں یاد رکھنا حسین کا غلام وہ ہے جو خلفائے راشدین کے جھنڈے کے نیچے ہے جو خلفائے راشدین کے جھنڈے کے نیچے نہیں وہ مولا حسین کا بھی نہیں حضرات داستان بڑی طویل ہے اللہ تعالیٰ میری تے تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور صوفی ارشد صاحب جڑے نے یہ بڑی محبت کردے نے انہاں دا دل تے ہی کردا ہے کہ چشتی صاحب تقریر کردے ہی رہن تے میں نہیں یہ تے تہاڈا بالکل تسی بجا فرما رہے ہو اے سیالکوٹ بھی جمعہ پڑھنے کا ٹول گیا انہاں دی محبت سی عقیدت سی اللہ قبول فرمائے اے بھی سارے محبت والے آئے نے تواڈے کلے کلے بندے دے ہاتھ بھی چوما تے پھر بھی تھوڑا ہے تسی آپ نہیں آئے تسی سید حسین دی مودت وچ سارے آئے خلفائے راشدین دی محبت وچ سارے آئے اللہ تواڈے سارے دا آنا قبول فرمائے اللہ تعالی سلامت رکھے میں جو بیان کر سکیا اللہ تعالیٰ مینوں تانوں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے پھر انشاءاللہ موقع ملیا تو میں ضرور عرض کراں گا اللہ تعالیٰ تم سلامت رکھے اور میرے بزرگ بیٹھے نے معذرت چاہنا جی کھانا نہیں کھاتا میں مجبور سا اللہ تعالیٰ تواڈے رزق وچ برکتاں عطا فرمائے جتنے تسی آئے ہو اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے حضرت قبلہ و کعبہ علامہ پیر محمد صدیق نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ انہاں دا سایہ دیگر علماء دا سایہ اللہ ہمیشہ سارے سرا پہ سلامت رکھے وما علیہ الا